میں انوائٹ کروں جناب اسد الدین اویسی صاحب کو آخری کلمات. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سدھیر صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے، اور یقیناً سدھیر صاحب کی رپورٹ تلنگانہ کی تاریخ میں ایک نمایاں رپورٹ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور جیسا کہ ابھی یہ تمام ماہرین نے یہ کہا، جس میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عامر اللہ خان صاحب ہیں، امیتابھ کنڈو صاحب، ہمارے بڑے بھائی عبدالشعبان صاحب جو پیرس سے جوائن کی آج، موہنن صاحب اور پروفیسر وینکٹ نارائن صاحب، اور تمام ماہرین نے ایک بہترین رپورٹ دی. میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ تلنگانہ میں اس سدھیر کمیٹی رپورٹ کو پڑھے ہیں، مگر وہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں کا اعداد و شمار کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے پسماندگی کا. کسی نے صحیح کہا کہ موجودہ دنیا میں ڈیٹا از دا نیو آئل، یعنی ڈیٹا ایک نیا آئل کی طرح ہے. تو آج وہی ڈیٹا کو ان تمام ماہرین نے ہمارے سامنے پیش کیا، رکھا، جس سے بات صاف ظاہر ہو رہی ہے. میں بحیثیت ایک سیاستدان کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں غریبی بڑھ رہی ہے. تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو حکومت کے امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ صرف 4%، اور تلنگانہ کے دیہی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس زمینات بہت کم ہیں. تلنگانہ میں مسلمانوں کے پاس جو ذاتی گھر ہیں وہ صرف 57% ہے. اور اسی لیے ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو خواندگی کا تناسب، لٹریسی ریٹ ہمارے ریاست تلنگانہ میں 77% ہے اور 67% ہے، اور مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ 77% ہے. تو اکثر فرقہ پرست تنظیمیں بار بار یہ اصرار کرتی ہیں بھئی آپ کا 77% لٹریسی ریٹ ہے اور اسٹیٹ کا 67% ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے ڈیٹا بتایا گیا کہ کیسے مسلمان بچے جب پرائمری اسکول میں شریک ہوتے ہیں، جب ہائر اسکول میں آتے ہیں، 10th میں آتے ہیں، وہ پرسنٹیج گرتا ہے، پھر انٹر میں آتے ہیں وہ پرسنٹیج گرتا ہے، اور پھر جب گریجویشن کرنے جاتے ہیں تو اس کا اور پرسنٹیج گرتا ہے. مجھے یہاں پر امیتابھ کنڈو صاحب کی رپورٹ کہ وہ صفحہ یاد آتا ہے، 104 صفحہ نمبر تھا کنڈو صاحب کی رپورٹ کا، جس میں عامر بھائی بھی شامل تھے، جس میں کنڈو صاحب نے رپورٹ جو مودی سرکار کو دی اس میں کہا کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں عامر بھائی، آپ کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے کہ انگریزی کا لفظ استعمال ہوا کہ Muslims do not have the financial wherewithal to ensure that the children study. اس کے بعد دوسرے ریزن بھی تھے کہ بعض دلچسپی بھی نہیں لیتے. مگر یہ چیزیں ہیں، اور اس میں آج کے جو نیا ڈیٹا میں جو اعداد و شمار ہم کو آج ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو 11 اور 15 سال کے درمیان کے بچے ہیں، ان میں بھی جو تعلیم کے میدان میں ان کو جانا ہے اس میں کمی آئی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیا اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو 16 اور 20 سال کے درمیان کے مسلمانوں کے بچے جو ایجوکیشن میں انرولڈ ہیں وہ خالی 49% ہے. تو پھر اگر آپ 16 اور 20 میں 49% انرولمنٹ ہے، جو ابھی ہمارے پروفیسر وینکٹ نارائن صاحب نے بتایا، اگر وہ 20 اور 24 سال آپ جائیں گے تو وہ 49 سے 19% ہو جاتا ہے. یعنی 16 اور 20 سال کے درمیان میں 49% تعلیم انرول ایجوکیشن میں ہے، اور 20 اور 24 سال میں اب جائیں گے تو صرف 19% ہو جاتا ہے. اور دیگر ہمارے جو اقوام ہیں، ہندو قوم ہے اور دوسرے مذہبی قوم ہے، ان کا تناسب مسلمانوں سے بڑھ کر ہے اور مسلمانوں میں کم ہوتا ہے. وہیں پر ایک اور بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جو
ہمارے مسلمان بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں وہ 28% کے قریب ہیں بلو ہیں دلتوں سے، 25% کے قریب بلو ہیں ہندو او بی سی سے، اور عام ہندوؤں سے 40%. یہ صحیح ہے، یہ آپ لوگوں کا ڈیٹا دیا ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ مسلمان تلنگانہ میں دیگر مذہبی قوموں کو لے کر دیکھیں گے تو تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. وہیں پر آج جو ڈیٹا بتایا گیا ہے کہ صرف 4% مسلمان گورنمنٹ جاب میں ہیں، اور آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس تلنگانہ میں صرف 3% ہیں. زمین جو ایگریکلچر لینڈ کا ڈیٹا آپ نے دیکھ لیا، اور غریبی کا تناسب بھی آپ کو بتایا گیا کہ قریب 9% مسلمان جو ہے تلنگانہ میں وہ بی پی ایل ہیں، یعنی بلو پاورٹی لائن. اور بلو پاورٹی لائن کا ڈیفینیشن ٹینڈولکر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ 33 روپے جو دن میں کماتا ہے، جو دن میں 33 روپے کماتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ قریب 9% تلنگانہ مسلمان بی پی ایل ہیں. اور یعنی کوئی ہندو او بی سی ہمارے بھائی ہیں، ایس سی ایس ٹی ہیں، تو ان کا بھی اچھا نہیں ہے، مگر یہ مسلمانوں کا یہ موقف ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا کہ ابھی عامر بھائی نے، شعبان صاحب نے ان باتوں کو رکھا کہ حکومت سے میں ہماری جماعت اور آپ، اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھرانوں میں، گھر میں ایوریج جو فیملی سائز ہے وہ 5.5 ہے. تو یہاں پر موجود تمام ماہرین نے یہ بتایا ہے، اور بالکل ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. یہ ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بنا لیے، بلکہ اس کا امپیریکل، جو انگریزی میں بولتے ہیں امپیریکل ایویڈنس ہے، اور پورا پروف کے ساتھ اس کو بتایا جا سکتا ہے. تو تلنگانہ میں جو مسلمانوں کے گھرانے ہیں، ہاؤس ہولڈ ہیں، وہ 8,80,000 ہیں. سر یہ آپ یو ہیو سیڈ دس دیٹ دیر 8.8 لاکھ مسلم ہاؤس ہولڈز. 8,80,000 مسلمانوں کے گھر ہیں، جس میں سے ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ قریب 8.5% مسلمان جو ہے وہ 8.5-9% کے قریب مسلمان بی پی ایل ہیں، بلو پاورٹی لائن ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ سے کہ میں دلت بندھو اسکیم کی شروع سے تائید کر رہا ہوں، اور عامر بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ کیش ٹرانسفر جو تلنگانہ حکومت دلتوں کو کر رہی ہے، یقیناً ان دلتوں میں غریبی بہت حد تک کم ہوگی، ان کو ایک اثاثہ ملے گا، وہ کچھ کاروبار کر سکیں گے، وہ اپنے ضروریات کے چیزوں کو پورا کر سکیں گے، اور آنے والے 5 سال 10 سال میں اس کا ایک مثبت اثر نکلے گا دلت بندھو اسکیم سے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو بھی ہماری غریبی کے اعداد و شمار کے اوپر، اور ان غریبوں، ان ہاؤس ہولڈ میں جو غریب ہیں، ہم حکومت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم آپ 2% جو مسلم پاپولیشن، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، مانے اگر 2% لے لیں گے تلنگانہ میں تو 18,000 گھر ہوں گے، 18,000 ہاؤس ہولڈ ہوں گے. اگر ان 18,000 ہاؤس ہولڈ کو حکومت ایک ہاؤس ہولڈ کے ایک گھر میں ایک فرد کو 10 لاکھ روپے دیتی ہے تو اس کا خرچہ عامر بھائی نے بھی بتایا کہ قریب 1,800 کروڑ روپے ہوگا. بہتر تو یہ ہے کہ 2% دیں، میری ذاتی رائے کہ 2% دیں، مگر اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مالی بوجھ ہوگا تو کم سے کم 1% تو دیجیے آپ. وہ 1% ہوگا 900 کروڑ روپے. اور ماشاءاللہ سے حیدرآباد میں اگر حکومت زمین حراج کری، آکشن کری، آج سے 1 مہینہ پہلے 14 ایکڑ زمین حیدرآباد میں گورنمنٹ بیچی تو ان کو 2700 کروڑ روپے ملے، صرف 14 ایکڑ کو. اور ہم یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 ایکڑ زمین حراج کرو، ہمارے کو مل جاتے. اگر پیسے نہیں ہیں 2% کے لیے تو اس کو کوئی لائٹر وین میں بولتے میں بولا، مگر یہ کوئی بڑا مالی بوجھ نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر چیف منسٹر کے دماغ میں کوئی بات بٹھا دی ہم لوگ تو اتنے ضدی آدمی ہے کہ جو ہو جاؤ کرنے تیار ہو جاتے ہیں.
تو ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیف منسٹر کو جا کے یہ تمام اعداد و شمار ہم دیں گے, اور اگر عامر بھائی تیار ہیں تو عامر بھائی کو بھی لے کے جائیں گے, سدھیر صاحب کو بھی بولیں گے, اور اگر شعبان صاحب پیرس سے اگر ہندوستان بھارت کو آ جاتے ہیں, ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ جب یہ غریبی کو, اگر پاورٹی بی پی ایل اگر آپ کے لیے بینچ مارک ہے, اور تو مسلمانوں کو بھی تلنگانہ کے ان کی غریبی کی جو 1% ہاؤس ہولڈ جو بی پی ایل ہیں, منیمم 1% دینا تو چاہیے 2%. اگر آپ 1800 کروڑ